ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ناراض رہتی ہو یا غصے کی حالت میں تو میں تمہارے الفاظ سے پہچان لیتا ہوں۔ تو ام المؤمنین نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ محمد، جب تم راضی رہتی ہو خوش میرے ساتھ تو عام طور پر تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وَرَبِّ محمد، کہ کوئی اہم بات کرنی ہو تو تم یہ کہا کرتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار رب، اس کی میں قسم کھاتی ہوں، وَرَبِّ محمد۔ اور اگر کوئی ناراضگی ہو گئی تو کہتی ہو کہ وَرَبِّ ابراہیم، کہ ابراہیم کے رب کی میں قسم کھاتی ہوں، تو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ابراہیم کا نام تم لیتی ہو۔ اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آج معاملہ کچھ گڑبڑ کا ہے، آج کچھ ناراضگی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اعتراف کیا، کہا کہ اجل واللہ یا رسول اللہ ما اہجر الا اسمک، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، آپ نے صحیح پہچانا، میں غصے میں بھی ہوتی ہوں تو صرف آپ کا نام ہی چھوڑ رہی ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی دور رہتی ہوں یا آپ سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتی ہوں، صرف ایک لفظ کا ہی تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے معاملہ کہ رب محمد کی جگہ رب ابراہیم میں کہہ دیتی ہوں، لیکن باقی جو ہے دل میں آپ کی محبت، آپ کا احترام، وہ سب ویسے ہی باقی رہتا ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیے دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غصہ یا ناراضگی انسانی طبیعت میں ہے، کبھی کوئی گھریلو بات چیت ایسی ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی میں تھوڑی سی گرمی سردی ہو جائے، جیسے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوٹ کیا اور ان سے کہا، اور حضرت عائشہ نے اس کو قبول بھی کیا کہ ہاں یہ بات ہوتی ہے۔ مگر دوسری طرف کیا ہے، ایک لمٹ سے دونوں کراس نہیں کر رہے ہیں، کہ وہ جو لمٹ ہے غصے کے اظہار کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صرف ایک ہی کلمہ وربی محمد کی جگہ اگر میں وربی ابراہیم کہتی ہوں، معنی کے اعتبار سے کوئی چیز غلط نہیں ہے اس کے اندر، صرف حضرت ابراہیم کا تذکرہ میں کرتی ہوں اس موقع پر کہ ابراہیم کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم کہنے کے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر دل میں آپ کا مقام، آپ کا احترام ویسے ہی باقی رہتا ہے، آپ سے محبت اسی طرح کی باقی رہتی ہے۔ تو اس میں معلوم کیا ہوا، غصے کے اظہار کا انداز اگر لمٹ کے اندر ہو تو وہ بجائے خود معیوب نہیں ہے، لیکن معیوب کب ہوتا ہے، وہ لمٹ سے کراس کر جائے۔ اب جب لمٹ سے کراس کر جائے تو ایسی صورت میں آدمی کا اپنی زبان پر ہوش و حواس کوئی چیز پر قابو نہیں ہوتا، اور وہ کنٹرول کے بغیر اپنی زبان کا استعمال کرے گا، گالی گلوچ مغلظات نہ جانے کیا کیا بکنے لگ جائے گا، جیسے کہ عام طور پر غصے کے موقع پر میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے باتیں، اور پھر اس کے بعد بعض مرد زبان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، ہاتھ چلانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک پیغام یہ ہے کہ غمی ہو یا خوشی ہو، ناراضگی ہو یا رضامندی ہو، لمٹس کے اندر آدمی کو رہنا چاہیے۔ اگر ہم لمٹس کے اندر رہیں گے تو ہر چیز اسموتھلی اور اچھے انداز سے چل سکے گی، لمٹ کو کراس کر دیں گے تو جگہ جگہ وہ گڑبڑ پیدا ہوگی۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔